बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं सईद चौधरी। मरीम नवाज शरीफ को अपने चचा मियाँ शहबाज शरीफ से आखिर मसला क्या है? ये कोई इक़्तिदार के लिए ख़ानदान के अंदर कोई चमुखी लड़ी जा रही है, इस पर बात करेंगे। और फिर मरीम की नई ऑडियो शो जो है वो हाउसफुल नहीं जा सका। बड़ी कोशिश की है इमरान खान के मीडिया एडवाइज़र्स ने, वज़रा ने कि इस मामले को उठाया जाए, लेकिन उठ नहीं सका। और फिर साकडार साहब जो हैं वो एक केस जीत कर भी परेशान है, बल्कि बहुत परेशान है। और इमरान खान जो है वो ज़हनी इंतशार का शिकार हो गए हैं। लेकिन इससे पहले एक बात मैं करना चाह रहा हूँ। इंतहा हो गई है बदज़बानी की। ये मैं नहीं कह रहा कि जनाब ये सिर्फ PTI वाले कर रहे हैं, ये दूसरे लोग भी कर रहे हैं। लेकिन इसकी इब्तदा वो लोग कहते हैं कि जनाब PTI वालों ने की थी, PTI वालों ने कुछ ऐसी बातें करना शुरू की अपनी, जब से वो इमरान खान ने 2013 में 14 में वो शुरू हुए इलेक्शन कैंपेन्स उनकी, जब तो वो बदज़बानी कंटेनर पे खड़े हो गए जो, और फिर एक ख़ास माहौल बन गया इस तरह का। इनमें एक तो फवाद चौधरी साहब का मैं जिक्र करूँगा। उन्होंने जनाब आज शिकस्त फाश हुई है उन्हें KP में। 8 साल से वहाँ हुकूमत है उनकी, तकरीबन 8 साल ही कर लेना, ये दूसरा टर्नओवर है उनका। और ये बड़े फ़ख्र से कहते थे जनाब हमने बड़ा काम किया वहाँ KP में। और KP के लोग जो है दूसरी दफ़ा एक जमात को नहीं लाते इक़्तिदार में, लेकिन हमने काम ही इतना किया था कि वहाँ अब वहाँ जीत गई है जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान साहब, मौलाना साहब। और उन्होंने वो है ना कि जनाब मौलाना आ रहे हैं, वो कहते आ चुका हूँ मैं, ठीक है ना। और तब्दीली जा चुकी है। यार उन्होंने जो कहा है फवाद चौधरी साहब ने, ये शान नहीं है एक वज़ीर इत्तलाआत के, ये बड़े सियासतदान के शान नहीं है। ये अजीबो गरीब सी बात उन्होंने की है कि जनाब मजहबी जमात के तौर पर, जो मजहबी तौर पर जो मुतशद्दिद लोग हैं उनको इक़्तिदार मिलना ठीक नहीं। ये कैसी बात उन्होंने की है। और फजल रहमान को इक़्तिदार मिलना बदनसीबी है, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी जमात जीती जिसे ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये आपके वफाकी वज़ीर कह रहे हैं। और फिर उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, वो ट्वीट आप को दिखा देते हैं, जो उन्होंने कहा कि जनाब JUI जैसी शिद्दत पसंद जमात PTI का मतबादल हो तो वाकई आपकी बात दुरुस्त है। और वो वही हमारी बात लीडरशिप और कारवी सूरत हाल में ज़ाती इख्तिलाफ को पसे पुछ डालें और इमरान की क़यादत में ख़ुद को मुनज़्ज़म करें। इस वक्त PTI कमज़ोर हुई तो मुल्क भेड़ियों के हाथ लग सकता है। भेड़िया कहा है उन्होंने इन जमातों को। ये जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, ये क़याम पाकिस्तान से पहले की जमात है यार, कोई आज की जमात थोड़ा है ये। और मुफ्ती महमूद साहब और उनके मदारस और उलमा जो बड़े बड़े इस जमात में रहे हैं, तो फवाद चौधरी साहब बस पता नहीं किसको खुश करने के चक्करों में ये ऐसी बयानबाजी उन्होंने की है। बहरहाल इसको पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जा सकता। और अगर वो जमात रजिस्टर्ड जमात है इलेक्शन कमीशन में, तो आप तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो आप बंदूकें निकाल के बैठ गए थे GT रोड पर, तो वो जमीयत उलमा इस्लाम के मुकाबले में कदरे छोटी जमात है। उनके मदारस की तादाद भी कम है, ठीक है, उनके पैरोकार बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो बड़े हैं, लेकिन आप उसके साथ मजबूर हुए मादा करने के। और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के बारे में ऐसी बात कि जनाब आप उनको कहें कि ये मुतशद्दिद हैं, इंतहा पसंद हैं, भेड़िए हैं, फिर या तो आप उसको करें इलेक्शन कमीशन में जाएं। अगर आपके ख्याल में ये जमात दुरुस्त नहीं है तो इनको वो करें रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में, इस पाबंदी लगाएं इस पर। तो ऐसे जब तक वो जमात है, जमहूरियत यही है कि जमहूर ने जिसको पसंद किया वही हुकूमत, उसी की हुकूमत आनी है। अगर उन्होंने मौलवियों को पसंद कर लिया, आपको दाढ़ी वाले पसंद नहीं है, तो इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है। ये भी थोड़े से जो है ना फवाद चौधरी साहब भी ये बाहर हो गए हैं थोड़े से, आप क्या कहें उसको, या फिर वो चोट ऐसी लगी है दिमाग पे, कोई शिट लग जाए ना बंदा फिर ऑल फोल बकन लग जाता, उस तरह की कोई सूरत लगती है जी KP हुई है इन्होंने नाल, और बहुत ही बुरी हुई है। और दूसरा जो मरीम नवाज़ के शोहर हैं कैप्टन सफदर साहब, उन्होंने भी
अजीब व गरीब क्या, वो कोई छोटी बात, छोटी हरकत उन्होंने की है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी पेशी थी। नए वाले भागभूग गए, उन्होंने कहा जनाब वो हमारा प्रोसिक्यूटर बीमार हो गया है, उसको स्मेल नहीं वो सकते, वो पता नहीं क्या, और लगता है कोरोना ना हो गया हो, और कोरोना की भी नई किस्म, इस तरह की कोई वो डेट दे दें जनाब। इल्तवा में अपील पहले बड़े इनको था शौक़ कि फटाफट इनको करें, लेकिन क्योंकि वो कुछ ऐसे सवालात उठा दिए हैं अदालत ने कि उसके बाद वो मरियम का जो केस है वो वाज़ेह होता नज़र आ रहा है, उसकी बरीयत नज़र आ रही है, तो इसलिए नैब वाले जो हैं वो से भाग रहे हैं। सफदर साहब का भी, उनको भी थोड़ी सी साव हुई 1 साल की, वो कहते हैं ना वो खून लगा के उंगली कटवा के शहीदों में, वो उन शोधा में हैं कैप्टन सफदर साहब भी। वो तो खैर एक शुगल वाली बात थी ना कि इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा देकर छोड़ा है किसी ने, या दे के छोड़ा है किसी ने, वही जिन्होंने सहारा दिया था लेके आए थे, और फिर केपी में जो शिकस्त हुई, और फिर वो कहते हैं कि एक तवीज़ सीने से लगा के बैठे हुए हैं इमरान खान साहब, कराची वाले दंदान साज ने दिए, चलो इसको भी छोड़ दें, इस तरह की हद तक ठीक है। अब जो आगे बात की है ना उन्होंने, वो भी उन्हें जेब नहीं देती थी। जैसे मैं कहा ना फवाद चौधरी साहब ने भी एक छोटी हरकत की है, कैप्टन सफदर साहब ने भी छोटी हरकत की है। शहबाज गिल ने पिछले दिनों एक ट्वीट दे मारा था कि जनाब बड़े सोहने कपड़े पाते ने सफदर भी ते मरियम भी, ते सफदर नूं भी, वो जुनैद सफदर की बात करते, जुनैद सफदर और मरियम बड़े सोहने कपड़े पाते हैं, तो सफदर नूं भी एक चंगा जिहा सूट ला दे बहरा लगता। आज उन्होंने वहाँ जो बात की है, उन्होंने कहा जनाब जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि अपने बेटे की शादी में मैं वेटर बना था, तो हाँ मैं वेटर बना था, लेकिन शहबाज गिल की वालदा की शादी में, उन्हें ये बता दें। ये वो कह रहे हैं जनाब शहबाज गिल की वालदा की शादी में मैं वेटर बना था। ये इस बात का तो है, वैसे आपस की बात है। ये जो अदम बर्दाश्त है सियासत में, मुझे ख़तरा ये महसूस हो रहा है कहीं इसके नताइज बहुत ही भयानक ना निकले। वो एक वकील साहब हैं अहमद रज़ा कसूरी, जो जिनके वालिद के कत्ल के जुर्म में या मुकदमा में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा हुई थी, मुशर्रफ साहब के बड़े करीब थे, मुंह पे स्याही भी फेंक दी गई थी एक जगह पे उनके साथ, और उनकी बड़ी वकालत करते थे। आज फिर उन्होंने एक अजीबोगरीब बात की है। वो मुशर्रफ के करीब थे, ज़िया-उल-हक़ के करीब थे, एजेंसियों के करीब रहे हैं, ज़ाहिर है उनकी कोई मामलात हैं अंदर। उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब एक बात की एक प्रोग्राम में। ये जो अदम बर्दाश्त वाली बात है ना, इसी से मैं इसको जोड़ रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जनाब निज़ाम चल नहीं रहा, इमरान खान किसी वक्त भी असम्बली तोड़ सकते हैं, 90 रोज़ के लिए निगरान सेटअप आएगा, और फिर अदालतों से सेटअप को 3 साल मिल जाएंगे, और जिन्होंने मुल्क लूटा है उनका हिसाब होगा वगैरह वगैरह। और ये जो प्लान है ना, जो अहमद रज़ा कसूरी साहब बयान फरमा रहे हैं, ये आज का नहीं है, बड़ी देर का ये एक प्लान है। इसको कभी कहते हैं बांग्लादेश प्लान, कभी इसको कहते हैं कि सदारती निज़ाम की तरफ कैसे जाया जा सकता है वगैरह। हम उनकी अहमद रज़ा कसूरी की शख्सियत को आप उस तनादर में ना देखें जिस तनादर में मैं देखता हूँ। उनकी बात जो है ना पंजाबी जी के अंदर सुटने वाली नहीं हैगी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आग जल रही होगी, जिसका वो धुआं जो है वो उन्होंने दिखाया है कि जनाब धुआं निकल रहा है। तो ये अब सियासतदान खुद ही एक प्रोपेगेंडा होगा कि सियासतदान देखें जनाब ये कर रहे हैं और सियासतदान वो कर रहे हैं, और सियासतदान इस काबिल नहीं रहे, एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, गालम गलोच फलां टींग, और वही बेहतरीन लोग हैं जो सबसे बेहतर हुकूमत कर सकते हैं, ट्रेंड लोग, इस पिंडी से लोग आते हैं, इस तरह की बात की। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये 3 साल अदालत देगी इनको। ये अदालत बहरहाल जी आइन में एक आर्टिकल है ऐसा जो ये कहते हैं कि अगर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कोई काम ना हो पा रहा हो और वो बाद में हो तो वो गैर आइनी नहीं होगा, यानी वक्त इलेक्शन को आगे ले जाना, वो आर्टिकल कहता है कि वो नहीं होगा, गैर आइनी नहीं होगा। 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन नहीं हो तो थोड़ा सा आगे भी नहीं चले जाते हैं, और अदालत ने इजाज़त दे दी हुई है, 3 साल दे दी हुई है।
عدالت کیسے اختیار کے تحت دے گی یہ نہیں، لیکن بہرحال جہاں اس ملک میں کچھ بھی بعید نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا اسحاق ڈار صاحب کی بات میں نے کی ہے، وہ ایک آرڈیننس لے کے آئے تھے جو الیکشنز ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی ہے انہوں نے، حکومت نے، تو ظاہر اس کی منظوری بھی ہو گئی ہے پارلیمنٹ سے بھی، اور وہ قانون بن گیا ہوا ہے کہ جناب اگر کوئی رکن اسمبلی 60 دن تک اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھاتا نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد، تو پھر وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، اس کا وہ اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی، ختم ہو جائے گا، وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ تو اسحاق ڈار صاحب کے لیے یہ آیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو ڈی سیٹ کر کے یہاں پنجاب سے ان کو لایا جائے گا، ترین صاحب کو، شوکت ترین صاحب کو، لیکن وہ آڑے آ گئی ایک چیز کہ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف کوئی نوازش پیر زادہ صاحب ہیں، انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی 2018 میں جب الیکشن ہوئے ہیں سینٹ کے، کہ جناب یہ تو بھگوڑے ہیں، پتہ نہیں صاحب عدالت سے ان کو نہل کیا جائے۔ آر او نے نہل کر دیا، لیکن ہائی کورٹ نے اجازت دے دی الیکشن لڑنے کی، اور معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا۔ سپریم کورٹ نے جو ثاقب نثار صاحب کا بینچ تھا 3 رکنی، اس نے 2018 میں ہی ان کا نوٹیفکیشن روک دیا۔ یہ جیت گئے، لیکن الیکشن کمیشن کو کہا کہ ان کا نوٹیفکیشن جاری نہ کیا جائے، کیونکہ نوٹیفکیشن ہی جاری ہوا تھا، اس لیے ان پہ وہ جو قانون انہوں نے نیا لے کے آئے تھے نا ان کو ہٹانے کے لیے، وہ لاگو نہیں ہو رہا تھا۔ اب عدالت جناب بیٹھی ہے، ان کو اس کیس کو نکالا ہے انہوں نے، اور سنا ہے نوازش پیر زادہ صاحب آج غیر حاضر تھے، تو ان کی درخواست جو ہے وہ ڈسمس ہو گئی نان پروسیکیوشن پہ، یعنی عدم پیروی بھی خارج ہو گئی، اور آپ کے اسحاق ڈار صاحب کے جس اسٹے کی بنیاد پہ وہ ٹکے ہوئے تھے کہ ان کا سیٹ جو ہے وہ ڈی سیٹ نہیں ہو رہے تھے، وہ اسٹے ہو گیا ختم۔ اب آج کل کسی وقت بھی نوٹیفکیشن جب الیکشن کمیشن کرے گا تو اس کے 60 دن بعد اسحاق ڈار صاحب ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ یہ وہ میں نے خبر پڑھی کہ نہلی کی تلوار ہٹ گئی، نہلی کی تلوار ہٹی نہیں، نہلی کی تلوار مزید قریب آ گئی ہے۔ تو 60 دن بعد کل نوٹیفکیشن ہو جائے، آج ہو جائے، اس کے بعد 60 دن گن لیجئے گا، اسحاق ڈار صاحب کی وہ سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ خالی، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر دوسرا ٹیریان والا معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پٹیشن واپس لینے کی بنیاد پر وہ مسترد کر دی ہے۔ مسٹر جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ عبدالوہاب بلوچ صاحب نے یہ درخواست دائر کی ہوئی تھی NA 53 سے۔ یہ عبدالوہاب بلوچ صاحب جو ہے پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی، وہ افتخار چودھری والی، اس کے جو امیدوار تھے، عمران خان کو انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے کاغذات نامزدگی میں اپنی ایک بیٹی ٹیریان جو سیتا وائٹ کی بیٹی ہیں ان کا ذکر نہیں کیا، تو پھر بعد میں یہ PTI میں چل گیا، اب سنا ہے ڈپٹی اٹارنی جنرل ٹائپ کو ہیں، تو انہوں نے وہ درخواست دی تھی جناب میں اپنی درخواست واپس لینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا لے لو جناب، واپس لینے کی بنیاد ڈسمس کرتے۔ اسی نوعیت کا ایک کیس 2019 میں جنوری میں بھی یہ عدالت ڈسمس کر چکی ہے۔ عطر من اللہ صاحب اور مسٹر جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کا بینچ تھا، وہ حافظ احتشام صاحب تھے کوئی پٹیشنر، وہ ترجمان تھے لال مسجد فاؤنڈیشن کے، اور انہوں نے بھی یہی ٹیریان والا ایشو اٹھایا تھا جناب یہ صادق اور امین یہ نہیں، تو اس وقت بھی یہ ڈسمس کر دی جناب یہ ذاتی مسئلہ ہے ایک بندے کا، ٹیریان والا یہ کہنا ذاتی مسئلہ ہے۔ تو وہاں وہ جو 62-63 ہے وہ کدھر گیا پھر؟ اگر 2 چیزیں لگتی ہیں نا، ایک تو کردار، اگر ٹیریان اس کی بیٹی ہے بغیر نکاح کے، وہ کردار پہ سوال اٹھتا ہے۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے اپنے احساسوں میں ذکر نہیں کیا، تو احساسے اگر ذکر نہ کریں اپنے بچوں کا تو وہ کاغذات مسترد ہو سکتے ہیں، پھر جن کا کم از کم ڈی سیٹ ہونا تو بنتا ہوتا ہے نا، تو وہ اس وقت بھی انہوں نے وہ ڈسمس کر دی تھی یہ کہہ کے کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے، یہ ذاتی معاملہ ہوتا ہے کسی بندے کا، آپ عدالت میں لے آئیں، اگر ادھر دی دوبارہ درخواست لے کے آئے تھے تو ان کر دیں گے جرمانہ۔ وہ یہ مسئلہ اصل میں ہوا کیا ہے؟ یہ سیتا وائٹ کے کہنے سے تو نہیں ہوتا نا یہ معاملہ، یہ سپیریئر کورٹ آف کیلیفورنیا ہے فار دی کاؤنٹی آف لاس اینجلس، اس کی ججمنٹ ہے 1997 کی۔ تو یہ جناب سیتا وائٹ نے کیا تھا کہ عمران خان دا ابا میری کڑی دا جو نابالغ ہے، یہ 1997 کی بات میں کر رہا ہوں،
15 جون 1992 کو یہ ٹہریان جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں، عمران خان اس کے ابا جی ہیں۔ تو وہاں پھر عمران خان پہلے تو پیش ہوئے، پھر بعد میں بھاگ گئے، انہوں نے کہا ڈی این اے کروا لو جناب اگر نہیں ہے گا۔ تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں، عدالت نے یہ قرار دیا، ججمنٹ ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو، اس میں یہ کہا تھا کہ عمران خان ٹہریان جو ہے نابالغ بچی ہے، اس کے ابا جی ہیں، والد ہیں۔ تو یہاں سے یہ سارا معاملہ، پھر چیتا بھائی کا انتقال ہو گیا اور وہ وصیت کریں گی کہ میری بیٹی جو ہے اس کی سرپرست ہوں گی جمائمہ خان، عمران خان کی اہلیہ اب سابق۔ تو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ وہاں جوان ہو گئی، اب تو پلی بڑی ہے۔ یہاں سے یہ ایشو اٹھا ہے ٹہریان والا عدالتی فیصلے سے، اور قانون یہ ہے کہ جب تک کوئی عدالتی فیصلہ موجود ہے، کالعدم نہیں ہو جاتا یا اپیلیٹ کورٹ اس کے خلاف کوئی ججمنٹ نہیں دے دیتی، اس وقت تک وہ فیصلہ ان فیلڈ ہوتا ہے۔ یہ امریکہ کی عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ میدان میں ہے۔ ٹہریان عمران خان کی بیٹی ہیں۔ ہمارے جو آئین کے آرٹیکل 62-63 کو اگر دیکھ لیں تو دیکھیں جناب وہ کیا آگے بنتے ہیں۔ اور دوسرا مریم والا وہ سوال جو میں نے کہا کہ مریم کو اپنے چچا شہباز شریف سے مسئلہ کیا ہے۔ پچھلے دنوں شادقہ خان عباسی نے کہا کہ ظاہر ہے نون لیگ کے جو صدر ہیں شہباز شریف وہی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ پھر خواجہ آصف نے بھی کہا، دیگر لوگوں نے بھی کہا، رانا ثناء اللہ نے بھی کہا۔ تو اس وقت لوگوں نے بھی یہ اہمی گول مول سا کیا کہ جناب مریم کو شاید یہ پسند نہیں ہے، نواز شریف نے کچھ اور فیصلہ کیا ہوا ہے۔ آج بھی جب مریم نواز شریف وہاں گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ان سے یہی سوال پوچھا جناب کہ شہباز شریف وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے آپ کی طرف سے۔ مریم نواز نے کہا کہ میں نے، شہباز شریف نے اور ہم سب نے، پوری پارٹی نے یہ اختیار میاں نواز شریف کو دیا ہے کہ جناب آپ نامزد کریں گے آئندہ وزیر اعظم، اور اگر قائد نواز شریف یہ فیصلہ کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی شہباز شریف کے پیچھے کھڑی ہونے میں۔ یہ انہوں نے بات کی ہے کہ اگر ابا جی یہ فیصلہ کر دیں گے، اناؤنس کر دیں گے شہباز شریف کا، تو میں ان کے پیچھے کھڑی ہو جاؤں گی۔ اب اس سے بھی لوگ مختلف چیزیں نکال رہے ہیں، اور وہ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ آج پھر میں نے چیک کیا ہے اندر کی سٹوری، اندر کیا معاملات چل رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اندر کوئی معاملات نہیں چل رہے، شہباز شریف صاحب کا جو نام ہے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، حتیٰ کہ نہ مریم کو نہ نواز شریف کو۔ اور تقریباً اصولی فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ اگر شہباز شریف نااہل نہیں ہوتے ہیں الیکشن میں، اگلے الیکشن میں، تو وزارت عظمیٰ کے امیدوار شہباز شریف ہی ہوں گے۔ یہ شادقہ خان عباسی یا کسی اور کا نام اگر لیا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ وہ پچھلی دفعہ جب نااہل ہوئے تھے نواز شریف، تو اس وقت شادقہ خان عباسی کو اس لیے لے جایا گیا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو وہ ایک اہمی ایک بندہ جہاں سے تارنا، پھر وہاں اوپر لے کے جانا، پھر الیکشن لڑنا، پھر کرنا، وہ ایک لمبا پروسیس تھا۔ اس لیے شادقہ خان عباسی انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے تھا وہ معاملہ۔ اب فیصلہ یہی ہے کہ نواز شریف کے دل دے قریب شہباز شریف آ، اور شہباز شریف ہی نون لیگ کے آئندہ جو ہوں گے امیدوار ہوں گے وزارت عظمیٰ کے۔ مریم نواز کے حوالے سے جو ایسے کوشش کی جا رہی ہے نون میں سے میم اور میم میں سے شین نکالنے کی، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ ویسے کسی وقت ان کو دو ٹوک بیان کر دینا چاہیے نواز شریف کو، کوئی ٹویٹ شویٹ کر دیں یا کوئی کچھ کر دیں ان کی صدارت کے حوالے سے، اور تاکہ یہ جو کارکن ہیں ان میں جو ایک بے چینی سی ہے، بے یقینی سی ہو جاتی ہے۔ وہ اگرچہ ووٹ جو ہے ساری دنیا کو پتہ ہے نواز شریف کا ہے، ان کی خوش قسمتی ہے نواز شریف کی کہ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، کوئی وجہ بھی ہوگی پیار کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ شہباز شریف کو اگنور کر سکتے ہیں یا شہباز شریف کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے سے منکر ہیں۔ تقریر کرنا، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، یہ ایک اور چیز ہے۔ مریم میں یہ خوبی ہے اور بہت بدرجہ اتم ان میں یہ خوبی ہے۔ شہباز شریف میں تقریر کا وہ فن نہیں ہے جو مریم کے پاس ہے، لیکن ان کی جو انتظامی صلاحیتیں ہیں لوگ ان کے معترف ہیں۔ یہ بات نواز شریف کو بھی پتہ ہے، نون لیگ کی قیادت کو بھی پتہ ہے، پی ایم این ایس کو بھی پتہ ہے اس بات کا۔ اور اب مختصر سی بات، تھوڑی سی بات، آپ کے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ذہنی انتشار کا یا تناؤ کا بہت بری طرح شکار ہو گئے۔
اور جو باڈی لینگویج اور لب و لہجوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں، آج انہوں نے خطاب فرمایا ہے وزارت خارجہ کی کوئی تقریب تھی افغانستان پہ جو کانفرنس ہوئی ہے OIC، اس کے حوالے سے جناب وہ بتا رہے تھے ان کو، اسی حوالے سے وہ تھی اسی تناظر میں کہ یہی کہنا ہوتا ہے نا بڑا اچھا کام کیا آپ لوگوں نے یہ وہ، تو وہ کہتے ہیں ان کی باڈی لینگویج جو تھی نا وہ بزمردہ تھے، بے ربط قسم کی ان کی وہ گفتگو تھی، وہ پرانی باتیں نہیں تھیں اس میں جو ہونی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے جو کہا ہے کہ جناب اپنے وزراء سے اختلاف کیا کہ جناب جو غلطیاں ہماری وہ مہنگائی اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کے لوگ نا وہ سمجھتے ہیں میرے شہر میں مبتلا ہیں لوگ، وہ میری شخصیت کے عاشق ہیں عوام، وہ بھکھے مرن پٹرول نہ لبے خیر آ، وہ مینوں نہیں چھڑ دے، ان کا یہ خیال ہے، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو۔ وہ انہوں نے کہا ہے میٹنگ میں، کل میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ چھوٹی سی میٹنگ ان کے گھر میں ہوئی ہے، تو وہاں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یار میرے تو چنگا کون ہو سکتا، میرے تو زیادہ مخلص اس ملک دے نال کوئی ہے، باقی سارے ڈاکو لٹیرے نے، لوگوں نے پتہ ہے گا، ان کو بتایا گیا کہ بھائی جی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، بچے بھی پالنے ہوتے ہیں، اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے، تو لیکن وہ کہنے نہیں وہ یار انتظامی باتیں انتظامیہ ہوئی ہیں، وہاں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے، کبھی وہ ویسے کیسر پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، کبھی شہرام کوئی ترکئی ہیں ان پہ، کبھی پرویز کھٹک پہ، کبھی گنڈا پورتے کہ جناب تسی بندے اپنے لے آنے دے چکراں اپنے بھین بھراواں نوں اور بچیاں نوں، اور کوئی بنگش صاحب اور محمد صاحب انہوں نے جی تسی اپنی گڑبڑ کر گئے ہو، تسی اپنے بندے لے لیے اصل بندے جڑے انہوں نے، اور وہ شکست کچھ کھا گئے۔ اس طرح کی وہ باتیں جو ہیں خان صاحب کر رہے ہیں، اور خان صاحب کو پریشانی یہ ہے کہ جو رابطے ہیں مقتدرہ کے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ہیں، ان کو انہوں نے صاف ان کو نظر آ گیا ہے، IB کی رپورٹ ہے کہ جناب وہ تھوڑی کوشش نہیں سن رہے، اپنی مرضی کر رہے ہیں، وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو کے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے شیخ رشید صاحب وہ کہتے ہیں جیسے سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا تھا 8 دسمبر کو، میں اس وقت ڈپریشن میں چلا گیا تھا، تو ابھی تک وہ پھر جو آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے وہاں کو چیک چوک اپ کراؤندے پھرتے ہیں، انجی انہوں نے کس دن ٹر جانا، سائٹ تے ہو جانا، گھر ٹر جانا، اور پھر فواد چودھری صاحب موجاں کرنے گے بطور وزیر داخلہ، لیکن انہوں نے جو حرکت کی تھی آج جیجو گئی والی وہ۔ اور دوسری آخر میں چھوٹی سی بات، یہ مریم نواز کا ایک نیا آڈیو لے کے آئے ہیں، یہ آپ سن لیجئے۔ دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ جیو اور دنیا نے تو ان کی جئی تئی پھیر دی ہے۔ اچھا اس میں کوئی نئی بات نہیں، یہ انہوں نے کہا جی وہ کسی سے کو کہہ رہی ہیں دیکھیے پھر میری مینجمنٹ، دیکھیے میری مینجمنٹ، جیو اور دنیا نے تو ان کی جئی تئی پھیر دی ہے، یعنی ایسی تیسی کر دی ہے۔ وہ ظاہر ہے وہ انہوں نے کوئی کیا ہوگا، وہ میڈیا سیل کی انچارج ان کی رہی ہیں مسلم لیگ کی، اب بھی وہ ظاہر ہے ان کی بات کا وزن ہے، تو انہوں نے کوئی خبر شبر یا جو بھی کیا ہوگا اس کا پتہ کوئی نہیں، یہ کروائیں جی انکوائری پتہ کریں۔ اب اس کو ان کو یہ ٹویٹ بھی کیا ہے، لیکن لوگوں کی طرف سے کوئی رسپانس ہی نہیں آیا، لوگوں نے اس کو اگنور کر دیا۔ جو پہلے ہی ان کی ویڈیو تھی، آڈیو تھی، جس میں وہ کہہ رہی ہیں جناب کہ 92 نے اشتہار نہیں دینے، سامان اشتہار نہیں دینے وغیرہ وغیرہ، میں نے کہہ دیا ہے، وہ بھی انہوں نے تسلیم کیا میرا، یہ اسی جو ان کی پہلی ٹیپ تھی میرے خیال اسی کا ایک ٹکڑا ہے جو آگے کر کے چلا دیا۔ آج بڑا زور پاند رہے علی محمد خان صاحب ایک ٹی وی پروگرام جو وہ جن چلائیں اس کا چلائیں وہ پریشر ڈالتی ہے دنیا پہ اور جیو پہ، یہ وہ انہوں نے کہا کہ جناب شاد کامران صاحب نے کہا جناب یہ کوئی PTV تھوڑا ہے، جو PTV کا بیڑا غرق کیا آپ نے، اس کی ختم کر دی، ورتھ ہی ختم کر دیا آپ نے، PTV نیوز کی بات کر رہے تھے وہ۔ تو بہرحال یہ اس پہ کسی نے کان نہیں دھرے، یہ ایک ان کے وہ کہہ رہے تھے نا بڑا شہباز نے کہ جناب ایک ایسی ویڈیو اور آئے گی اور ایسی آڈیو ہوگی تھرتھلی مچ جائے گی، اور میں نے کہا تھا 17 کو یہ کریں گے یا 16 کو کریں گے، لیکن انہوں نے تھوڑی سی لیٹ کر دی، تو وہ اس میں کیا ہے کچھ بھی نہیں نکلا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اس پہ کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا اس آڈیو پہ۔ کوئی ماڑا موٹا چینل جو انہوں نے چلا رہے ہو، بڑے جو بڑے چینل ہیں انہوں نے کوئی لفٹ نہیں کروائی، کیونکہ اس میں کوئی نئی بات ہے ہی نہیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔